السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 125 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواہ مسلم. عبداللہ بن عمر، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز اس دنیا میں بیلنسڈ وے میں پیدا کی گئی ہے. ہر چیز اس دنیا میں ایک حساب سے پیدا کی گئی ہے. یہاں تک کہ ہوشیاری اور بے وقوفی دونوں بھی بیلنس وے میں پیدا کی گئی ہے. یہ سمجھے بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور یہ تقدیر کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو چلانا ہے وہ وہی بہتر جانتا ہے کہ کیسے چلائی جائے. سارے لوگوں کو ٹاپ کلاس کا دماغ دے دے، سب کا آئی کیو جو ہے ٹاپ کلاس کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر سارے لوگ ٹاپ کلاس کے ہو جائیں تو دنیا بہت اچھی چلے گی؟ یہ دنیا برباد ہو جائے گی. بھائی جب سب ٹاپ کلاس کے ہوں گے تو نیچے لیول کا کام کون کرے گا؟ تو اس دنیا کو چلانے کے لیے پروردگار عالم نے عقلوں کی جو تقسیم کی ہے وہ ڈسینڈنگ آرڈر میں رکھی ہے. کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو بہت کم دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں میں سے ایک مصلحت ہے. سب کو ایک دم خراب کر دے تو بھی دنیا برباد ہو جائے گی، اور سب کو 100% ایک دم بہت دماغ والا بنا دے تو بھی دنیا برباد ہو جائے گی. ہم یہ ایک الگ بات ہے، اس پہ یہ سوال آپ کر سکتے ہیں کہ ہم ہی کو کم کیوں دیا، ان کو زیادہ کیوں دیا؟ یہ ایک سوال ہو سکتا ہے. اس کا ایک جواب چھوٹا سا دے رہے ہیں آپ کو. اچھا چلو، ہم کو کم دے دیتا اور آپ کو زیادہ دیتا تو بھی ہم یہ سوال کرتے ہیں. یہ سمجھے میری بات. یہ سوال تو ہمیشہ باقی رہے گا نا. جس کو زیادہ ملے، جس کو کم ملے گا وہ کیا بولے گا؟ ہم ہی کو کم کیوں دیا، ان کو زیادہ کیوں دیا. اچھا آپ کو زیادہ دے دیا اور جس کو کم دے دی اس کو کم دے دے تو پھر وہ سوال کرے گا. ارسطو سے کہا گیا کہ یہ ڈیزائن آف ہیومن بینگ، انسان کی جو شکل ہے، تو اس نے کہا کہ یہ ایسا اللہ نے کیوں بنایا؟ اگر ایسا بناتا تو بہت اچھا ہوتا. تو اس نے کہا آپ ڈیزائن بنا کے بتائیے کیسا ہونا چاہیے انسان. تو اس نے اپنا بتایا کہ ایک آنکھ ادھر ہوتی تو ایک آنکھ ادھر ہوتی، سمجھے، ایک ڈیزائن بنائی. اس نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو بہت اچھا. تو ارسطو نے کہا تب میں سوال کرتا ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ تب میں سوال کرتا کہ ایسا کیوں بنایا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ ایک سوال ہمیشہ باقی رہنا ہے. یہ آپ کو بتا رہا ہوں، جو سوال کے جواب دینے کے بعد پھر ویسا ہی سوال اٹھے تو پہلا سوال غلط ہے. ایک سوال کا آپ نے جواب دیا، مثال کے طور پر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ میں جواب دے دوں کہ اللہ کو اے نے پیدا کیا، تو کیا سوال ختم ہو گیا؟ سوال پھر ہوا کہ اے کو کس نے پیدا کیا. اچھا چلو میں نے بتا دیا بھائی اے کو بی نے پیدا کیا ہے، سوال ختم ہوا؟ سوال نہیں ختم ہوا. پھر سوال یہ ہوگا کہ بی کو کس نے پیدا کیا. تو جب کسی بھی ٹاپک پر آپ کو ایک لاجک کا پہلا لیسن پڑھایا جاتا ہے کہ جس سوال کے جواب دینے پر سوال ختم نہ ہو پھر سوال اٹھے، اس کا جواب دینے کے بعد پھر سوال اٹھے، جس کا مطلب وہ پہلا سوال کیا ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. اس کو جان لیں.
اب یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلی بات دیکھیں کہ ہر چیز کو بیلنس میں پیدا کیا ہے. میں نے آپ کو اس دن مثال بتائی تھی کہ بعض لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ زمین میں سے پتھر نکال لیتے ہیں لوگ, زمین میں سے لوہا نکال لیتے ہیں, تو زمین جو ہے کیا ہو جائے گی, ڈس بیلنس ہو جائے گی. وہ لوہا نکال کر کہاں رکھتے ہیں؟ وہ لوہا نکال کر پھر زمین پر رکھتے ہیں. اگر کہیں ایسی جگہ لے کے چلے جاتے جو زمین کا حصہ نہ ہوتا تو زمین ڈس بیلنس ہوتی. بھائی دادا یہ ہوا ہے کہ یہاں سے نکال کے یہاں رکھ دیا گیا ہے, اچھا تو ایسا بھی تو ہوا ہے وہاں سے نکال کر وہاں رکھ دیا گیا ہے. بات میری سمجھے, یہ اللہ کا ایک کی ترتیب ہے اس دنیا کو چلانے کے لیے. لہذا اس نے کچھ کو زیادہ دیا ہے, کچھ کو کم دیا ہے. اب جس کو زیادہ دیا ہے اس سے مطالبہ ہے تم شکر ادا کرو, جس کو کم دیا ہے اس سے مطالبہ ہے کہ پیشنٹ دکھلاؤ, صبر دکھلاؤ. تو کچھ لوگ شکر کی بیس پہ جنت پہ جائیں گے اور کچھ لوگ صبر کی بنیاد پہ جنت پہ جائیں گے. دو الگ الگ پالیسی ہے. جانے کی جگہ ایک ہے, طریقہ الگ ہے. جانے کی جگہ ایک ہے, طریقہ الگ ہے. تو یہ جو اصل چیز ہے کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا اور یہ سوال نہیں کرنا ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا, جس کے ساتھ بھی ہوگا وہ سوال کرے گا. لہذا یہ سوال آپ کا صحیح نہیں ہے. کیوں ایسا کیا ہے؟ کیونکہ اس کو دنیا کو چلانا ہے. دنیا کو چلانے کے لیے لازم تھا کہ وہ سب کو ٹاپ کلاس کا آئی کیو نہ دیتا, سب کو اعلیٰ درجے کا دماغ دے دے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا. فوج میں ایک آدمی بھرتی ہونے گیا, صحیح واقعہ ہے. انٹرویو میں جو وہ گیا تو جو کرنل انٹرویو لے رہا تھا تو اس کو محسوس ہوا کہ یہ بڑا شارپ آدمی ہے اور ملٹری میں اتنے شارپ کی ضرورت نہیں ہوتی, خاص کر بیس میں. تو اس نے ان سے پوچھا, جب دیکھا کہ یہ بہت شارپ ہے تو انہوں نے کہا آپ 5 منٹ کے بعد آئیے گا. دوسرے کو بلا کر بات کرتا رہا. 5 منٹ کے بعد اس کو بلایا, بلا کر کے پوچھا اچھا یہ بتاؤ جب تم پہلی مرتبہ آئے تھے ابھی آفس میں اور اب دوبارہ میں نے بلایا ہے, اس آفس میں کیا چینج ہوا ہے؟ اس نے بڑے غور سے دیکھا. انہوں نے کہا جب میں آیا تھا تو گھڑی کی بڑی سوئی جو تھی وہ 2 پہ تھی, اب جب میں آیا ہوں تو گھڑی کی بڑی سوئی 3 پر ہے. اس نے کہا اتنے ہوشیار آدمی کو ہم فوج میں نہیں رکھتے, اتنے ہوشیار کی یہاں ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں بولوں گا شوٹ, آپ بولیں گا وائی. میں بولوں گا گولی چلاؤ, تم کیا بولو گے کیوں چلانا سر؟ یہاں جو کیوں سے سوال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ بھرتی نہیں ملتی ہے. یہاں پہ تو کیا ہے, بولا گیا شوٹ تو شوٹ, کیوں اس سے کوئی بحث نہیں تم سے. اب آپ بتائیے کہ سارے کو شارپ ایسا بنا دے تو دنیا چلے گی؟ دنیا نہیں چلے گی. بات میری سمجھے نہیں سمجھے؟ لہذا یہ ایک اللہ کی ترتیب ہے. ایک دوسری بات کہنا چاہتا ہوں اسی سے ملتی جلتی, یہ بگڑتے معاملہ یعنی آئی کیو کا, کبھی انسان اللہ تعالیٰ ایک بچے کو پاگل پیدا کر دیتا ہے. ایک بچہ جس کو آپ انگریزی میں کہہ رہے ہیں کہ اب نارمل بچے پیدا ہوتے ہیں, کبھی فزیکلی لحاظ سے ہوتے ہیں اور کبھی مینٹلی لحاظ سے. دیکھا ہوگا آپ نے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو فزیکلی بھی ہوتے ہیں, یعنی فزیکلی بھی ہوتے ہیں اور مینٹلی بھی ہوتے ہیں. دیکھا ہے نا کہ مطلب بچہ دماغی لحاظ سے بھی کمزور ہے اور ہاتھ پیر بھی اس کا صحیح کیا ہے, کام نہیں کر رہا ہے. یہ ایک بڑا سوال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ آخر کیوں ایسا کرتا ہے. ایک طرف تو یہ تو سمجھ میں آ گئی بات, بھئی ایسا تو ہے نہیں کہ معذور پیدا کیے جائیں تو دنیا کو رن کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی. ان کی کوئی ایکٹیویٹیز تو ہے نہیں ایسی کوئی خاص کہ وہ اگر معذور ہو گئے ہیں تو فلاں کام بہت اچھا چل رہا ہے. دماغ اگر کم ہے تو لیبر کا کام اچھا چل رہا ہے, دماغ اگر کم ہے تو بہت چھوٹے سے کام اچھے چل رہے ہیں. لیکن فزیکلی جو پرابلم ہے اور دماغی لحاظ سے جو پرابلم, اس سے دنیا میں کوئی ایکٹیو ہونے کے چانسز نظر نہیں آتے کہ ایک آدمی پاگل ہو گیا ہے تو دنیا کے لیے بڑا فائدہ مند ہے. یہ ایک بڑا گمبھیر سوال ہے. میں آپ کو اس کا جواب, کیونکہ جو پیرنٹس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے آپ ان سے پوچھیے کہ کیسے ان کی زندگی ہوتی ہے, وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ایسا اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے
کہ فزیکلی یعنی جسمانی لحاظ سے یا مینٹلی یا دماغی لحاظ سے یا بیک وقت ایک ہی آدمی ایک ہی بچے کے ساتھ دونوں لحاظ سے پروردگار عالم ایسا کیوں کرتا ہے؟ یہ ایسے ٹاپکس ہیں، اس پر نہ لوگ بولتے ہیں نہ لکھتے ہیں، بہت کم لکھنے والے لکھتے ہیں، کیونکہ یہ سب ٹپیکل ٹاپکس ہیں، مشکل ترین ٹاپکس ہیں۔ میں آپ کے سامنے 4-5 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جب ایسی حدیثیں آتی ہیں تو یہ تو میں پڑھتا ہوں کہ کئی دن اس پر سوچتے رہتے ہیں، ایک باتیں سمجھ میں آتی ہیں اور اس کو لکھتے رہتے ہیں، اور ایسی باتیں آپ کو یہ بتا رہے اپنا ایک تجربہ۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اگر ہم 1 منٹ کے اندر نہ لکھ لیں یا ریکارڈ کر لیں، فوراً وہ کیا ہوگی، بات ذہن سے نکل جائے گی۔ بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ 100% کریکٹ ہے، لیکن کوشش کی میں نے بات کو سمجھانے کے لیے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جن کے بچے اس قسم کے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی ایک بات معلوم ہونی چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات جان لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آزمائش کے، اللہ تعالیٰ جس طریقے سے لوگوں کا ٹیسٹ لیتا ہے دنیا میں، اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اس نے ایک ذکر کیا، یہ کوئی لمیٹڈ ذکر نہیں ہے، اس نے ایک آئیڈیا دیا آپ کو کہ ہم انسانوں کو مختلف طریقے سے آزماتے ہیں۔ اس میں سے ایک طریقہ یہ آزمانے کا ہے کہ میں نے اس کو ایسا بچہ پیدا کر دیا ہے، یہ دیکھیں کہ اس کی آزمائش کیا ہے۔ نبی، آپ تو بچے کی بات کر رہے ہیں، نبی کو خود ایسی مطلب ایک بیماری لگ گئی جو اس کی ذات میں ہے، مثال کے طور پر، وہ بھی آزمائش ہے۔ چوٹ لگ جانا وہ بھی آزمائش ہے، بلیم لگانا وہ بھی آزمائش ہے، فری میں بغیر کسی اس کی وجہ سے جیل میں پڑے رہنا وہ بھی آزمائش ہے، ایک بچہ کسی کا غائب ہو جانا اور 12 سال 13 سال تک بچہ لاپتا وہ بھی آزمائش ہے۔ یہ سب نبیوں کے ساتھ ہوا ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ ایک آزمائش ہے۔ اب اگر آپ اس پر یہ سوال کریں ہمارے سے ہی کیوں آزمایا گیا، تو اس کا پھر وہی جواب ہے، جس کے ساتھ بھی آزمایا جائے گا یہ سوال اٹھے گا، تو اس سوال کو آپ چھوڑ دیں کہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا ہے، وہ بھی ہم جواب دیں گے، ابھی آپ ہی کے ساتھ کیوں ہوا ہے وہ بھی جواب دیں گے۔ تو ایک بنیادی وجہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ دوسری چیز معلوم ہے میں یہ بات آپ کو سمجھا پاؤں نہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے اپوزٹ چیزوں کو پیدا کرنا۔ جیسے دن ہے تو اس کا اپوزٹ، اس کا جو ضد ہے نا، وہ رات پیدا کرتا ہے۔ ایسے ہزاروں چیزیں اس نے کہا قرآن مجید میں کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ جوڑے سے مراد اینٹی ہے، اگر مرد پیدا کیا ہے تو عورت بھی پیدا کیا ہے، دن پیدا کیا ہے تو رات بھی پیدا کیا ہے۔ نارمل انسان کا ضد کیا ہے؟ اب نارمل ہونا۔ ایک آدمی نارمل ہے، اس کا ضد کیا ہے؟ اب نارمل کہ معذور پیدا کرنا۔ یہ بتانا چاہتا ہے کیوں ایسا کیا ہے اس نے، تاکہ نارمل والا نصیحت حاصل کرے اور شکر کرے پروردگار عالم کا کہ مجھے اس نے نارمل پیدا کیا۔ ایک ہی پیرنٹس کو ایک بچہ نارمل پیدا ہو جاتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اب نارمل ہو جاتا ہے۔ اس کو ہی بتانا چاہتا ہے، آپ کو ہی بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں دونوں کام کر سکتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت میں سے ہے، اور اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تاکہ آپ نصیحت پکڑیں۔ بات میری سمجھ گئے؟ جس کے آنکھ نہیں ہے، آپ آنکھ والا جب اس کو دیکھے تو ہر لمحے رب کا شکر ادا کرے کہ اگر میں ایسا ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو آپ کو شکر ادا کرنے کے لیے آپ کو نارمل رکھا گیا ہے، نصیحت پکڑنے کے لیے اس کو یہ پوزیشن دی گئی۔ وہ یہ سوال نہ کرے کہ ہم ہی نصیحت کے لیے کیوں بنے، جس کو بھی بناتا یہ سوال اٹھتا۔ بات سمجھے؟ دوسری وجہ۔ تیسری وجہ یہ ہے، انسان خاص کر جب ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہونے لگتے ہیں اور اللہ سے دور ہونے لگتے ہیں تو ان کے دماغ میں ایک کیڑا ہوتا ہے۔ کیڑا کیا ہوتا ہے کہ اگر ریزن سے اکٹھا ہو جاتے ہیں تو نتیجہ ہر حال میں برآمد ہو جاتا ہے، جس کو ہم
जिसको डॉक्टर असरार साहब कहते हैं ये मॉडर्न शिर्क है। क्या कहना चाहता हूं, एक आदमी समझता है कि आग का काम जलाना है। आग का काम क्या है? जलाना है। हमारा काम ये है, हमारा कहना ये है मुसलमान मोमिन का, कि आग अल्लाह के हुक्म से जलाती है। उसके जलाने की सिफत को जब चाहे परवरदिगार आलम क्या कर सकता है? छीन सकता है। पानी का काम डिबोना है, लेकिन पानी को रोक भी सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ। छुरी का काम काट देना है, लेकिन छुरी काटती है रब्बे जुल जलाल के हुक्म से। यानी क्या सबब, अगर साइंस क्या कहती है, हाईली क्वालिफाइड साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि जब सबब इकट्ठा हो जाता है तो नतीजा बरामद हो जाता है। जैसे आप गाड़ी है, आपके पास पेट्रोल भरा हुआ है, एकदम गाड़ी नई है, ड्राइवर साहब है, आप कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं है, हम पहुंच जाएंगे। कहाँ? हम लखनऊ पहुंच जाएंगे, हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, हम बेंगलोर पहुंच जाएंगे। ये हमारे नजदीक मना है। आपने तरतीब अख्तियार की है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी पहुंचाना किसके जिम्मे है? ये मोमिन का अकीदा होता है कि अल्लाह ही पहुंचाएगा। बंदा जो मोमिन नहीं रहता है, या ईमान में कमी रहती है, या ईमान की बात नहीं मालूम रहती, तो वो समझता है कि मैंने सबब अख्तियार कर लिया, रिजल्ट निकलना ही निकलना है। ये एक इंसान के मिजाज में बात होती है। अब एक आदमी मियाँ बीवी मिले, बच्चा पैदा होगा, उनका है कि हम मिले हैं, बच्चा हर हाल में पैदा होगा। अल्लाह बताता है कि पैदा भी हो सकता है और अबनॉर्मल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तीनों कैफियत हो सकती है। कुरान में मैं किसी को लड़का ही लड़का देता हूँ, मैं किसी को लड़की ही लड़की देता हूँ, मैं किसी को लड़का और लड़की दोनों देता हूँ, और मैं किसी को कुछ नहीं देता। चारों चीजों का जिक्र कुरान में। तुमने सबब अख्तियार किया, शादी की, दोनों मिले मियां बीवी, और रिजल्ट समझ लिया उन्होंने कि रिजल्ट निकलना ही निकलना है। अल्लाह ताला कहता है नॉट नेसेसरी, कि कोई जरूरी नहीं रिजल्ट निकल आवे, रिजल्ट अभी भी अल्लाह के हाथ में है। तो तीसरी चीज इसमें क्या है कि आगे कि दिमाग में जो इंसान के ये बैठा हुआ है कि हमने ये काम कर लिया है, नतीजा निकल आएगा, कोई जरूरी नहीं है। चौथी चीज, अल्लाह ताला कुरान मजीद की आयत भी है, सूरह फातिर की आयत नंबर 2, उसमें भी इस बात का जिक्र है कि मैं अगर किसी चीज को रोकना चाहूं, रोक लूं, तो किसी की ताकत नहीं है कि उस चीज को दुनिया में बरामद करा दे। और अगर मैं किसी को देना चाहूं, हदीस में भी इसका जिक्र है कि मैं अगर किसी को देना चाहूं तो कोई रोक नहीं सकता है। परवरदिगार आलम ने उस अबनॉर्मल बच्चे के लिए रोक दिया, उसकी जिस्मानी चीज को, उसके मेंटली चीज को। दुनिया की बताना चाहता है कि मेरी कुदरत, मेरी ताकत के मुकाबले में सब फेल है। आपको मालूम है मेडिकल डिपार्टमेंट इतना तरक्की कर गया है, अब लोग कहते हैं कि पूरी गर्दन अगर काट कर एक दूसरे आदमी के ट्रांसप्लांट करना चाहे तो कर दिया जाए, इतनी तरक्की कर चुका है। लेकिन उसी अबनॉर्मल बच्चे का हाथ टेढ़ा है और उसको सीधा करने की सलाहियत नहीं है। दिमाग नहीं है, यानी दिमाग फिजिकली मौजूद है, काम नहीं कर रहा है, सब कुछ मौजूद है, सारे सेल्स मौजूद है, डॉक्टर परेशान है क्यों काम नहीं करता। बताना चाहता है परवरदिगार आलम कि कादिर मुतलक मैं हूं, मेरे सामने सब फेल हैं, इसको नोट कर लें। ये चौथी वजह है कि अब नॉर्मल। और पांचवी वजह, बुनियादी वजह यह है कि तुमको जिस अकीदे पर अल्लाह और रसूल ने बात की है कि सब कुछ उसकी मर्जी और हिकमत के तहत होता है, दोनों वर्ड, मर्जी और हिकमत के तहत होता है। उसकी क्या हिकमत है, जिस दिन तुम जान लोगे, अगर ये मालूम हो जाए अब नॉर्मल बच्चे के पेरेंट्स को कि इसके पीछे ये राज था, वो दुआ करेगा कि अल्लाह जितने पैदा हों सब अब नॉर्मल हों। वो हिकमत नहीं जान रहा है क्योंकि इंसान है, लिहाजा वो अंदर से परेशान हो सकता है, कभी उसको उलझन भी हो सकती है, ये सब हो सकता है। लेकिन ये इसके बुनियादी वजूहात हैं कि ऐसे माजूरी और अब नॉर्मल पैदा क्यों होते हैं। इसमें एक बात और है, इंशाल्लाह जिंदगी में कल बात करेंगे कि वो आप ही के साथ ऐसा क्यों किया गया है।
ایک جواب تو یہ ہے کہ جس کے ساتھ بھی کیا جائے گا یہ سوال اٹھ سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا, آپ کا بچہ ایسا کیوں ہوا ہے, اس کے پیچھے کیا راز ہے, انشاءاللہ زندگی تو بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.